کورونا کے وار میں تیزی، شہر میں مزید 332 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ۔ پولیس بھی مہلک وائرس کا نشانہ، ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید بھی کورونا وائرس کا شکار، دونوں افسران نے گھر پر کوارنٹین کر لیا۔ شہر میں کڑاکے کی سردی، لاہوریوں کے دانت بجنے لگے، کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری ریکارڈ۔ سردی کے باعث فضائی آلودگی میں نمایاں کمی، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پر آ گیا۔ مال روڈ کوٹ لگ پر ڈی ایچ اے انارکلی بازار میں بھی آلودگی میں نمایاں کمی۔ جنوری کے آخری ہفتے بارشوں کی پیش گوئی۔ گیس کا بحران برقرار، شہریوں کے چولہے بجھنے لگے، بیشتر علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی کم۔ غزالی پارک کے مکینوں کا گیس کی بندش کے خلاف احتجاج، نقشہ اسٹاپ کے مکین بھی عاجز آ گئے۔ حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ، جماعت اسلامی کا مسلم ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ۔ مہنگی ایل این جی کا استعمال، گیس کے بلوں میں خوفناک حد تک اضافہ، 700 روپے کا بل 7,800 روپے پر پہنچ گیا۔ بل دیکھ کر صارفین کے ہوش اڑ گئے۔ ایس این جی پی ایل کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایل این جی کے کنیکشن دیے گئے، عام گیس کے صارفین کا بل کم ہے۔ 6 ماہ بیت گئے، واٹر سپلائی کی 270 اسکیموں پر پیش رفت صفر۔ پنجاب حکومت نے 3 ارب روپے کا منصوبہ بنایا، ابھی تک 1 پائی خرچ نہیں کی جا سکی۔ لاہور کی 6 اسکیمیں بھی التوا کا شکار۔ ٹوٹی سڑکیں، سیوریج کا ناقص نظام، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، شبلی ٹاؤن کا علاقہ مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ گندا پانی گلیوں میں نکل آیا، بچوں اور خواتین کو گزرنے میں مشکلات، حکام سے علاقے کی فوری صفائی کا مطالبہ۔ سروسز اسپتال میں لفٹوں کے بعد پرچی کاؤنٹر کے پرنٹر بھی خراب، او پی ڈی میں مریضوں کی لائنیں لگنے لگی، خواتین اور بزرگ بھی پرچی کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ 6 میں سے 5 پرنٹر بند، ایک کاؤنٹر پر رش، باقی عملہ ٹائم پاس کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 6 ارب 50 کروڑ جاری، سرکاری ہسپتالوں کے ترقیاتی کام مکمل ہوں گے۔ گنگا رام ہسپتال کے لیے 1 ارب 25 کروڑ ملیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مد میں 4 ارب روپے جاری۔ ایف بی آر کا جائیدادوں کی نئی قیمتوں سے متعلق سروے مکمل، 16 جنوری سے نئے ریٹ کا اطلاق ہوگا۔ اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ ایف بی آر نے 40 بڑے شہروں میں ٹیکس کے لیے پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، کمرشل اور رہائشی جائیدادیں شامل۔ آئی ایم ایف کا دباؤ، پنجاب حکومت کو سیلز ٹیکس اہداف حاصل کرنے کی ہدایت، محکمہ خزانہ پنجاب نے 6 ماہ میں 70 ارب ٹیکس جمع کیا، وصولی میں 5% کمی ریکارڈ، 1 سال میں 150 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے، رپورٹ سامنے آ گئی۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کی ٹرانسفر، اب ایکسائز آفس جانے کی ضرورت نہیں، بائیو میٹرک تصدیق کرائیں، ای بے ایپ سے ٹرانسفر فیس جمع کروائیں۔ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کی منظوری کے بعد گاڑی خریدار کے نام ہو جائے گی۔ لاہور میں واٹر میٹر کا منصوبہ، چینی کمپنیاں 9 ارب 29 کروڑ 97 لاکھ کی سرمایہ کاری کریں گی۔ منصوبے میں واسا کا شیئر 2 ارب 13 کروڑ 89 لاکھ ہوگا۔ واٹر میٹرز کی تنصیب 2 سال میں ہوگی، 12 ارب روپے لاگت آئے گی۔ واسا نے چینی کمپنیز کے کنسورشیم کو آمادگی کا لیٹر جاری کر دیا۔ یکساں نصابی تعلیم کے تحت 5 مارچ سے امتحانات کا آغاز، پبلک سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا اسیسمنٹ ٹیسٹ دیا جائے گا۔ پہلی سے دوسری جماعت کے بچوں سے زبانی سوال پوچھے جائیں گے۔ جماعت سوم سے ہشتم تک بچوں کو تحریری امتحان دینا ہوگا۔ 31 مارچ کو نتائج کا اعلان، یکم اپریل سے نیا تعلیمی سال شروع ہوگا۔ لاہور کے 10 تعلیمی اداروں سمیت پنجاب کے 147 اعلیٰ تعلیمی ادارے غیر قانونی نکلے۔ انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز مسلم ٹاؤن، کالج آف ایجوکیشن نیو مسلم ٹاؤن شامل، میٹرکس انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز، قائد اعظم کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فیروز پور روڈ غیر قانونی قرار۔ غیر رجسٹرڈ اداروں کی ڈگریاں تصدیق نہیں ہوں گی، ایچ ای سی نے طلبہ کو خبردار کر دیا۔ لیسکو صارفین کے لیے بری خبر، کمپنی نے ایک بار پھر بجلی بلوں کی اقساط پر پابندی لگا دی، 2 یا 3 ماہ سے زائد اقساط میں جمع بل پر کنیکشن منقطع کرنے کا حکم۔
استداد پولیو مہم کے 700 ڈیلی ویجز ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، چولہے بجھنے لگے۔ مالی مشکلات کا شکار ملازمین کے لیے مہنگائی کے اس دور میں کچن چلانا ناممکن ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ملازمین کا حاضری ریکارڈ منگوایا ہے، جلد ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ شاہ عالم مارکیٹ میں پارکنگ کی اوور چارجنگ عروج پر، گاڑی کے 100، موٹر سائیکل کے 50 اور سائیکل کے 20 روپے وصول، کیا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تاجروں کا سوال۔ لاہور پارکنگ کمپنی آداب کے حصول میں ناکام، محکمہ بلدیات کی کمپنی کو بند کرنے کی سفارش، سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی لائف سٹاک بورڈ کی کارکردگی بھی بدترین قرار، اسپیشل یونٹ نے پبلک سیکٹر کمپنیز کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ سانحہ مری میں غفلت برتنے والے افسران کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب حکومت کا ذمہ دار کون ہے؟ سزائیں دینے پر غور۔ ڈی سی راولپنڈی اے سی مری کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، سی پی او راولپنڈی اور سی ٹی او کا عہدہ بھی جائے گا۔ منی لانڈرنگ، بینکنگ فراڈ اور شہریوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والوں کے گرد شکنجہ تیار، ایف آئی اے نے فہرست تیار کر لی، سیاستدانوں کے نام بھی شامل۔ آئی جی پنجاب نے 18 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، محمد ارشد ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ تعینات، شاہد صدیق اور قدیر انور ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن برانچ مقرر، بشیر حسین، محمد اقبال، ظفر اقبال اور اعجاز حسین سمیت متعدد ڈی ایس پیز کے تبادلے۔ شہر کے چارج انچارج انویسٹیگیشنز کے تبادلے، ریاست علی کا انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ساندہ تبادلہ، مہدی حسن کاظمی کا جنرل ڈیوٹی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف تبادلہ، محسن فاروق وحدت کالونی، محمد صدیق کا انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گرین ٹاؤن تبادلہ۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی 3 مقدمات میں 31 جنوری تک ضمانت منظور، 50 ہزار کے 3 مچلکے جمع کرانے کا حکم، صوفیہ مرزا کے شوہر کا نام انٹرپول سے نکالنے کا الزام، بشیر میمن کی عدالت پیشی پر بڑے انکشافات، کہا نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیس بنانے کا کہا گیا، منی لانڈرنگ کیس کی فائل بھی آئی، دیکھتے ہی کہہ دیا تھا یہ کیس نہیں بنتا۔ لاہور میں ملک کی پہلی الیکٹرک ٹرین چلے گی، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس، ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک ٹرین چلانے کے منصوبے کی فیزیبلٹی کا جائزہ، 1000 بیڈ کے ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے میں پیش رفت پر بھی بریفنگ۔ چودھری برادران کی اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں تقریب، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اسپین، ناروے، ساؤتھ افریقہ، اٹلی، فرانس سمیت دیگر ملکوں میں بسنے والوں کی شرکت۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا اوورسیز پاکستان کا اصل سرمایہ ہے، چودھری وجاہت حسین، شافع حسین اور حسین الہی بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زیر صدارت بزنس کمیونٹی کا اجلاس، بابر بٹ، رانا اخلاق علی، جاوید اقبال بٹ، نذیر احمد، ہمایوں بابر، یاسر بٹ سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کی شرکت، کاروبار میں درپیش رکاوٹوں کا بتایا چودھری سرور کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلوچستان کی ملاقات، اختر حسین کا باہمی دلچسپی کے امور، بین الصوبائی ہم آہنگی اور روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کمشنر لاہور کی کوششیں رنگ لے آئیں، 2 ارب 40 کروڑ کے فیس ماسک کی پہلی کھیپ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ، 80 لاکھ واشیبل ماسک جلد لاہوریوں تک مفت پہنچائے جائیں گے۔ کمشنر محمد عثمان کی کوششوں سے امریکی فرم نے 3 کروڑ ماسک عطیہ کیے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر کا آبرو ایجوکیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا دورہ، ادارے کے مختلف شعبہ جات دیکھے، روبینہ شکیل کی مستحق بچوں کے تعلیم کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ، سی او ایل ڈبلیو ایم سی رافع حیدر سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ تاجر رہنما نعیم میر سے یو کے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے وفد کی ملاقات، رضوان سلہریہ، عاصم یونس، عامر خان، محمد اقبال، میاں منظور، جاور فہیم، شیخ سہیل، ڈاکٹر عبدالغفور شامل۔ پاکستان اور یو کے میں تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کراچی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، ایمرجنسی پولیس رسپانس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ،
اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم پر بریفنگ، مہمان وفد کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کے تحت ملکی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کے کردار پر سیمینار، صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم آگستین سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ UMT میں ریکٹر میرٹ ایوارڈ تقریب، 584 طلبہ میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹو موٹو پارٹس عبدالرزاق گوہر، ڈاکٹر آصف رضا، عابد شیروانی، یوسف جمیل، حسیب حیدر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ DG جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار اصغر کی یاد میں تعزیتی تقریب، جسٹس ریٹائرڈ اسد منیر، ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس، طارق افتخار، بشرا زمان اور محمد صدیق سمیت شخصیات کی شرکت۔ مرحوم کی جوڈیشل اکیڈمی کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ لاہور آرٹس کونسل کے تحت کمرشل سٹیج ڈراموں پر پابندی، فنکاروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کمرشل ڈراموں کی بحالی کے لیے احتجاج، بھوک ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع، لاہور میں بھی کھڑکی کھل گئی۔ قذافی اسٹیڈیم میں بکنگ کا سلسلہ 27 فروری تک جاری رہے گا، آن لائن بھی ٹکٹ بک کرایا جا سکتا ہے۔ اور ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاریاں، پنجاب اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ لگ گیا۔ جمشید علی کی شاٹ پٹ مقابلے کے لیے جم کر تیاری، عالمی سطح پر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا چاہتے ہیں۔